بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے کہتے ہیں مقبول احمد، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نعرہ حق۔ ویسے تو بلوچستان میں ایک عرصے سے سیکیورٹی کی صورتحال کافی مشکلات کا شکار رہی ہے، لیکن حالیہ ہمیں دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ بہت زیادہ عروج پہ پہنچ چکی ہے، اور اس کی مثال یہ لے لیں کہ اب دارالحکومت تک میں کنٹینر لگا کے روڈ بند کیے جا رہے ہیں۔ کل رات آپ لوگوں نے دیکھا کہ ریڈ زون، لیاقت بازار، ہدا جیل، اس کے آس پاس کنٹینر لگائے گئے، ٹرک لگائے گئے، روڈ بند کیے گئے۔ اور وہ بند کیوں کیے گئے؟ کہ تھریٹ تھا۔ تھریٹ الرٹ آتے ہیں سوشل میڈیا پہ، بعد میں تردید کی جاتی ہے۔ اگر تردید ہے تو وہ کنٹینر کیوں کھڑے کیے گئے؟ تو اس کا مطلب تھریٹ الرٹ ہے۔ لوگوں کو مینٹلی ریڈی رکھو تاکہ وہ اس حوالے سے اپنی جو ہے نا تیاری کریں، ان کو پتہ ہو کہ بھائی تھریٹ الرٹ ہے، غیر ضروری نہیں نکلنا، بچوں کو نہیں نکلنے دینا۔ لیکن یہاں پہ انفارچونیٹلی حکومت بھی اس طرح رہنمائی تک نہیں کر رہی ہے۔ بالکل عوام کو جس طرح ان کے ووٹوں کو خاطر میں نہیں لایا جاتا، اس طرح ان کو بالکل بھی خاطر میں نہیں لایا جا رہا۔ ٹھیک ہے، اب صورتحال یہ ہے مبینہ طور پہ جو بتائی جا رہی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگست کا مہینہ ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے سنسنی پھیلانے کا یا کوئی وہ بات بتانے کا، لیکن ہمیں کم سے کم زمینی حقائق دیکھ کے، کوئی سنجیدہ لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے تھوڑی ایسیس کر کے پتہ چل جاتا ہے سچویشن کیا ہونے جا رہی ہے۔ ہیروف 1 ہوا، 2 ہوا، ابھی 3 کے امکانات ہیں۔ خدا کرے کہ کوئی جنگ نہ ہو، کوئی انسانی جان نہ جائے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں بتا رہے ہیں تو خدشات تو ہے کہ بڑی کارروائی، اس لیے بھی کہ اگست کا مہینہ ان کے لیے کچھ شو کرنے کا وہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اگست کے مہینے میں جب انگریز سے پہلے آزادی لی، 11 اگست 1947 کو بلوچستان ایک آزاد ریاست ہوا۔ بعد میں جو پاکستان کے ساتھ الحاق ہوا تو خان آف کلات کا وہ کہتے ہیں وہ مانا ہوا تھا، اس کا بھائی چھوٹا وہ نہیں مانا، تو خان آف کلات کی چلنی تھی۔ اس پر مختلف آراء ہیں، تو ہر جو فریق ہے وہ اپنے انداز میں اس کو کرتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن پھر ریاست میں کے اندر مختلف لوگ آتے رہے، جس نے لاٹھی کے تھرو چلانے کی کوشش کی وہ ناکامی ہوا۔ ضیاء الحق جو ڈکٹیٹر تھا، جو مارشل لا لگا کے آیا، اس کی پالیسی کامیاب رہی۔ تو اگر اتنا کوئی وہ تھا تو اس کے دور میں سب سے زیادہ خرابی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن اس کی پالیسی کامیاب رہی بلوچستان کے حوالے سے۔ باقی آپ اسے لاکھ اختلاف کریں، لاکھ اس کی آئیڈیالوجی سے اختلاف کریں، مارشل لا سے اختلاف کریں، لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اس کا دور میں پیسفل رہا، اس طریقے سے نہیں رہا۔ اس نے اس طرح معززین کو بے عزت نہیں کیا، رہنماؤں کو جیلوں میں نہیں پھینکا۔ آج آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے۔ تو پھر حالات ظاہری بات ہے، سسٹم سے جب لوگ خفا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو مسئلے بڑھتے ہیں۔ پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ لوگ پہلے پہاڑوں میں تھے، چند تعداد تھی، پھر وہ لوگ جب یونیورسٹیوں میں آنا شروع ہو گئے، پھر سوشل میڈیا آ گیا تو ریکروٹمنٹیں ان کی بڑھتی گئیں۔ آج آپ جائیں ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ، گانے شانے استاد میر احمد ہے، پھر وہ کوئی گانا گاتا ہے، پھر کوئی خاتون آتی ہے، وہ ایک ٹرینڈ بنا دیتے ہیں، وہ یوتھ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں اس طریقے سے اپنی نفری بڑھانے کے لیے۔ پھر یہاں پہ نوجوان کو انفارچونیٹلی سرکار آج تک 4 لاکھ نوکریاں نہیں دے سکی 1.5 کروڑ کے آس پاس کی آبادی کو۔ باقیوں کو انگیج کیسے کیا جا سکتا تھا؟ بارڈر بھی بند کر دیے گئے، پرائیویٹ انڈسٹری نہیں ہے، کوئی اور وسائل نہیں ہے، ایگریکلچر بھی اس لیول کا نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے الٹرنیٹ میں ان کو وہی آپشن ملا۔ ادھر وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی آپشن ہے تو اس طرف جاتے ہیں، یہاں پہ آپشن اس طرح ان کو نہیں ملا۔